میں آپ کو اس متن کا اردو ترجمہ فراہم کروں گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں پورنوگرافی کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ پورنوگرافی بنیادی طور پر بالغوں کے لیے ایک قسم کا تفریح ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے حقیقی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پورنوگرافی سے متعلق کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ نمبر 1، جسم کا سائز اور ساخت۔ بہت سے لوگ پورن سٹارز کے جسم کی بناوٹ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ فلموں کی طرح یہاں بھی مصنوعی پن اور ایڈیٹنگ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگرچہ سکس پیک ایبز، سڈول سینے یا پرکشش کولے دکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ اکثر مصنوعی طور پر بنائے جاتے ہیں۔ کئی بار خصوصی لائٹنگ، کیمرے کی تکنیک اور یہاں تک کہ پلاسٹک سرجری کا بھی استعمال انہیں پرکشش بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پورن سٹارز کے جسم کو دکھا کر اکثر ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک مثالی جسمانی بناوٹ ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جسم مختلف اور منفرد ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے یا اپنے پارٹنر کے جسم کا موازنہ کسی بھی پورن سٹار کے جسم سے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مباشرت کا وقت اور خارج ہونے والا مادہ۔ پورنوگرافی میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ مباشرت کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے اور عروج کے لمحے میں مرد اور عورت کے جسم سے غیر معمولی مقدار میں مادہ خارج ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ عورت کی اندامانی سے زیادہ رطوبت۔ پورن سٹارز کی اندامانی سے جو اضافی مائع نکلتا ہوا دکھایا جاتا ہے، وہ دراصل ایک قسم کا واٹر کیپسول ہوتا ہے۔ اسے اندامانی کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور مباشرت کے دوران یہ کیپسول پھٹ جاتا ہے، جس سے وہ مائع نکلتا ہے جو آرگیزم یا جنسی لطف جیسا لگتا ہے۔ بہت سے مرد یہ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ان کا ساتھی شاید مطمئن نہیں ہو رہا، جو کہ ایک غلط فہمی ہے۔ مرد کا مادہ منویہ۔ پورنوگرافی میں مرد کے مادہ منویہ کو گاڑھا، سفید اور بہت زیادہ مقدار میں دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک صحت مند مرد کا مادہ منویہ قدرتی طور پر پتلا اور پانی جیسا ہو سکتا ہے۔ پورنوگرافی میں یہاں بھی کیپسول کا استعمال کر کے مادہ منویہ کا رنگ اور کثافت کو مصنوعی طور پر گہرا اور زیادہ دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، کنوارا پن یعنی ورجنٹی۔ پورنوگرافی میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ پہلی بار جنسی تعلقات کے دوران عورت کو خون آتا ہے، جسے کنوارے پن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس خیال کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر پہلی بار خون نہیں آتا تو ان کا ساتھی کنوارا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بالکل غلط تصور ہے۔ سب سے پہلے کنوارا پن کوئی جسمانی علامت نہیں ہے، یہ ایک سماجی اور ذاتی تصور ہے۔ دوسرا، پردہ بکارت کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ عورتوں کا پردہ بکارت پیدائشی طور پر پتلا یا غیر موجود ہو سکتا ہے، اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کا پردہ بکارت کئی بار جنسی تعلقات کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ اب تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے بھی اسے دوبارہ بنانا ممکن ہے۔ اس لیے پردہ بکارت سے خون کو کنوارے پن کا ثبوت سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ نمبر 4، دورانیہ۔ پورنوگرافی میں بہت لمبے عرصے تک مباشرت کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں پورنوگرافی میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ صرف ایک ترمیم شدہ حصہ ہوتا ہے۔ پورن بنانے والے شاید 10 گھنٹے کی شوٹنگ سے بہترین لمحات کو کاٹ کر صرف 10 منٹ کا ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ کھانا پکانے کے پروگراموں کی طرح ہے، جہاں ایک طویل کھانا پکانے کے عمل کو تیزی سے دکھایا جاتا ہے۔ پورنوگرافی میں بھی اسی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی مدت کا موازنہ حقیقت سے کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پورنوگرافی صرف ایک خیالی تفریح ہے، اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا پورن دیکھ کر جسمانی بناوٹ، جنسی تعلقات کے وقت یا کنوارے پن کے بارے میں مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔